الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز ساتھیو، آج ہمارا موضوع حدیث جبریل کے روشنی میں ایمان، اسلام اور احسان کی تعریف اور اس کی وضاحت ہے۔ فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن عمر رضی اللہ عنہ قال بینما نحن جلوس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم اطلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها أعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبست مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم۔ محترم ساتھیوں اور بزرگوں، میں نے آپ کے سامنے جو حدیث بیان کی یہ حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ اس کو حدیث جبریل اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں حضرت جبریل علیہ السلام انسانی صورت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام اور ایمان کے بارے میں سوالات کرتے ہیں تاکہ صحابہ کرام کو سکھلایا جائے، مسلمانوں کو سکھلایا جائے کہ اسلام کیا چیز ہے اور ایمان کیا چیز ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس واقعے کو بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا کہ صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتے، ان سے دین سیکھتے، ان سے سوالات کرتے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دین کی تبلیغ دیتے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق اسی طرح ہم بیٹھے ہوئے تھے کہ اچانک ایک شخص جو ہے وہ نمودار ہو گیا اور اس کی حالت یہ تھی کہ اس کے کپڑے نہایت ہی سفید تھے، بہت کالے بال تھے اس کے، اور اس کے اوپر سفر کے کوئی علامات، کوئی نشانیاں بھی نہیں تھی کہ ایسا لگے کہ یہ کوئی سفر کر کے آیا ہے۔ اور پھر یہ کہ اسے کوئی جانتا بھی نہیں تھا ہم میں سے کہ یہ ہے کون۔ اور وہ شخص آ کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آ کے بیٹھ جاتا ہے اور زانو تلمذ اختیار کرتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور اس طرح بیٹھتا ہے کہ اپنے گھٹنے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیتا ہے اور اپنے ہاتھوں کو اپنے رانوں کے اوپر رکھ دیتا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات کرتا ہے۔ پہلا سوال وہ یہ کرتا ہے کہ یا محمد، حضرت عمر فاروق فرماتے کہ اس نے سوال اس طرح کیا کہ یا محمد کہاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بلاتے تو وہ ادب یا رسول اللہ کہتے، لیکن یہ شخص حضرت عمر فاروق فرماتے کیا کہ کہنے لگا یا محمد کہہ کے پکارنے لگا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور پھر یہ سوال کیا کہ اخبرنی عن الاسلامی،
کہ مجھے اسلام کے بارے میں خبر دے دیجئے کہ یہ اسلام کیا چیز ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسلام کی وضاحت کی اور فرمایا الاسلام ان تشہد اللہ الہ الا اللہ، کہ اسلام یہ ہے کہ تو یہ گواہی دے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کرنا، اللہ تعالیٰ کی عبودیت کا اقرار کرنا، اور پھر فرمایا یہ کہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللہ، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور پھر فرمایا کہ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، کہ اسلام یہ ہے کہ تم نماز کو بھی قائم کرو۔ یہاں پر صلاۃ یعنی نماز کے لیے جو لفظ استعمال کیا اللہ کے نبی نے کہ اسلام یہ ہے کہ تم نماز کو قائم کرو، اقامت الصلاۃ کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اقامت کا بڑا وسیع مفہوم ہے، ایک ہے نماز پڑھنا اور ایک ہے نماز کو قائم کرنا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک آدمی اگر صرف خود نماز پڑھتا ہے اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر میں اس کو نافذ کرنے کی کوشش نہیں کرتا تو یہ نماز پڑھنا تو ہوا، لیکن اقامت صلاۃ اس کو نہیں کہیں گے، کیونکہ اقامت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو اس کے مکمل آداب کے ساتھ، اس کے مکمل حقوق کے ساتھ نافذ کرنا، ادا کرنا، اس کو اقامت کہا جاتا ہے۔ قرآن حدیث میں جو اللہ تعالیٰ نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے آداب ذکر کیے ہیں تو ان تمام آداب کے ساتھ نماز کو پڑھنا، نماز کو ادا کرنا، یہ اقامت الصلاۃ ہے، جس میں سے پہلا ادب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا، وقت پر نماز کو پڑھنا۔ جس طرح ایک بار ایک صحابی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے نبی ای الاعمال افضل، کہ کون سا عمل جو ہے سب سے افضل ہے؟ تو اللہ کے نبی نے جواب دیا الصلاۃ فی وقتہا، کہ نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا۔ پہلا ادب یہ ہے کہ نماز کو اس کے وقت میں ادا کرنا۔